جزاک اللہ۔ امام سجاد کا ذکر کیا، سید الساجدین کا ذکر کیا، وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، ردائیں چھینو نہ لوگو میرے گھرانے سے۔ اس کا ذکر کر رہے تھے جو 35 اور بعض روایت 40 سال خون کے آنسو روتا رہا۔ پانی آتا تھا آپ گریہ کرتے تھے، کوئی نعمت آتی تھی آپ گریہ کرتے تھے۔ وہ خون رو کے یہ کہتا رہا زمانے سے، ردائیں چھینو نہ لوگو میرے گھرانے سے۔ سوال آپ پہ، رونے پہ، اس کے سونے پہ، وہ مارتا تھا سکینہ کو ہر بہانے سے۔ کہا یہ گنج شہیداں سے حسین کے سر نے، مجھے سکینہ بلاتی ہے قید خانے میں، مجھے سکینہ بلاتی ہے قید خانے میں۔ بلائیں کس طرح عباس کو وہ مدد کے لیے، وہ بے ردا تھیں جھجکتی رہی بلانے سے۔ اور ردائے فاطمہ زہرا میں ڈھل گیا اکبر، غبار اٹھا جو لاشوں کے تھر تھرانے سے۔ آج اس امام کا ذکر ہے کہ جس نے کہا کہ جس نے، وہ خوش نصیب ہے جس نے میری اتباع کی، اور جس نے میری اتباع کو ترک کیا وہ بد نصیب ہے۔ میری اتباع کرنے والا خوش نصیب ہے، کیونکہ میں اس کا فرزند ہوں جس کی اتباع کرنے والا خوش نصیب ہے، اور ترک کرنے والا بد نصیب ہے۔ حسن ہیں سارے جوانان خلد کے سردار، حسن ہے سارے جوانان خلد کے سردار، یہ درسگاہ الہی کا بولتا شاکار۔ انہی کے جد گرامی ہے احمد مختار، حسن ہے اپنے زمانے کا حیدر کرار۔ انہی کے جد گرامی ہے احمد مختار، حسن ہے اپنے زمانے کا حیدر کرار۔ علی کا چاند امامت کا آفتاب آیا، کہا رسول نے دیکھو میرا جواب آیا۔ علی کا چاند امامت کا آفتاب آیا، کہا رسول نے دیکھو میرا جواب آیا۔ ملتمس ہوں قبلہ علامہ رشید ترابی صاحب سے کہ وہ بارگاہ امامت میں اور بارگاہ امام حسن میں فضائل اور مسائل محمد و آل محمد کے پیش کریں گے، مل کر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ لعنا کثیرا ابدا دائما دائبا سرمدا علی المکسرین والناصبین والغاصبین والمنافقین والظالمین اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم۔ درود پڑھیں بلند آواز سے۔ کاغذ پر شاہ صاحب لکھ دو، ابھی جو بھی فرمان ہے نا کاغذ پر لکھ دیں ذرا تھوڑا سا نا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں نا، میں بھول بھی جاتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ جتنے بھی یہاں میرے امام کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، آپ سے لے کر قرۂ ارض تک، جہاں جہاں بھی ذکر حق، ذکر نجات ہو رہا ہے، اللہ سب بانیان کرام، سب واعظین عظام، سب سامعین مومنین کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ارضی سماوی بلیات سے محفوظ رکھے، نظر بس سے محفوظ رکھے،
سوائے غم اہل بیت کے آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ مظلومین جہان کی مدد فرمائے، بالخصوص مظلومین فلسطین کی مدد کرے، شہدائے فلسطین کے درجات بلند کرے۔ روز شہادت مالک بن نوائرہ اور ان کے مظلوم ساتھیوں سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی محبان آل محمد مارے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، زمین میں درگور کیے گئے، بچوں سمیت زندہ جلائے گئے، پانی میں ڈبو ڈبو کر مارے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ شہدائے بلوچستان، شہدائے پارا چنار، شہدائے بوسینہ، شہدائے لبنان، شام، افغانستان، کشمیر، اللہ ان سب کے درجات بلند کرے۔ بالاخص بانی مجلس، یہ وہ گھرانہ ہے کہ وہ علاقہ جو علاقہ اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا، سب سے پہلے تقریباً میرا خیال ہے 140-45 سال پہلے جس سید نے وہاں عزاداری کروائی تھی وہ مخدوم اقبال شاہ صاحب کے جد تھے۔ پھر والد بزرگوار، دادی دادا جتنے بھی تھے، میں بھی اس گھر کا ایک نوکر ہوں، خدمت گزار ہوں۔ شکر خدا کا کہ سارے یہ خوش عقیدہ ہیں، ناسبی مقصر نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میرا ان سے رشتہ، ان کی والدہ محترمہ جب جنت کو صداری ہیں تو اس وقت انہوں نے تو میری مجلس پسند نہ کی، جو محلے کے سنی تھے انہوں نے کہا میں آج پتہ چلا ہے کہ قرآن میں عورت کا مقام کیا ہے۔ میں موضوع سے بغاوت نہیں کرتا، اللہ ہماری اس مرشدزادی کے درجات بلند کرے، ان کے شوہر میاں مخدوم خادم حسین، ان کے والدین، ان کے نانی نانا، اور ان کو ان کے بیٹے بھائی حسن علی نقوی صاحب بڑے متین طبع تھے، سید رضا صاحب، تقریباً میں سارے فیملی کو جانتا ہوں۔ ڈی ایس پی صاحب بھائی نذیر بیٹھے ہیں، میرا بڑا پرانا رشتہ ہے۔ تو میری دعا ہے جتنے میں نے نام لیے ہیں یا میں بھول گیا ہوں یا جن کا کوئی فاتحہ خوانی ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بنیہا۔ پروردگار ہم صف عزا بچھا بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، سر تپا گناہ گار ہیں۔ کائنات میں جتنے مومن بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کا ماتمی عطا فرما۔ میرے مخدوم بھائی سید اقبال حسین کو، علی رضا کو، سبتین کو، حسن علی کو، عمران علی شاہ صاحب کو، یا اللہ ان کو 7 بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ ان کو جناب علی اصغر کا جھولا جھلانے والے عطا فرما، غازی عباس کا علم اٹھانے والے عطا فرما۔ میرے اللہ ہم اپنے گناہوں کا ہمیں اقبال ہے، لیکن اس گھرانے کے علاوہ ہمیں کوئی گھرانہ نہیں ملتا جو ہماری سفارش کروا سکے۔ اس مجلس کو تا ظہور امام زمانہ آباد و شاد رہے، جہاں جہاں بھی ذکر حق ہو رہا ہے، بانیوں کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو حق اور سچ سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ولی الامن سلطان عادل وارث حقیقی فرزند رسول وارث بطول قائم آل محمد کا جل ظہور فرما۔ بھائی 2-4 میں نے باتیں کرنی ہیں، میں اس مجلس کا بانی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت بانی میں جو نام تھا نا، میں بتا دوں آپ کو، بھائی افضل کھوکھر، سیف الملوک، بھائی اسلم ملک اسلم، وہ دوسرا نام میں نہیں لیتا، میں میرا وہ بچہ میں عزت سے لیتا، ملک فقیر علی نمبردار،
یہ سے صفحے بچانے والے ہیں، اشتہار گواہ ہے، اخبار گواہ ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ اس مجلس کو بھی تا ظہور امام زمانہ آباد و شاد رکھے۔ دراصل ہم نے جنت کا معیار الگ بنایا ہے، آل محمد کا الگ ہے۔ ہم چھوٹے ظرف کے ہیں، کم ظرف ہیں، کم فہم ہیں، کم عقیدہ ہیں، ہمارے عرفان و ایقان میں کمیاں ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ وہ اتنے کریم ہیں، دشمن بھی آ جائے تو اسے دودھ پلاتے ہیں۔ کیا بات! کتنا کریم گھرانہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ تو چھوٹی بات ہے، دودھ پلانا، جام پلانا، کچھ نہ کہنا۔ جب یہی یزید پلید کا نمائندہ مدینہ کی تاراجی کے لیے آیا ہے نا، مسلم بن عقبہ یا جو بھی کمینہ تھا اس وقت کا، تو اس وقت یہ اس سے بڑی بات ہے جو کرنے لگا ہوں میں نے، صرف آپ کے عقیدے کے زنگ اتارنے اور کچھ نہیں کرنا۔ پڑھنے والے بچہ اچھا پڑھ گیا، باقی سارے پڑھنے والے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، صاحب کی زبان میں یہ تو دودھ پلانا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو جو میں کہنے لگا ہوں، میں نہیں، طارق جمیل بھی کہے گا، اس نے اپنی گلدستہ اہل بیت میں بھی لکھا ہے، کیا؟ مروان جیسا ملعون، دشمن رسول، دشمن اسلام، دشمن قرآن، دشمن ملائکہ، دشمن خدا، آل محمد کا گھر اجاڑنے والا ملعون آ کر کہتا ہے علی ابن الحسین، یہ جو مسلم ابن عقبہ ہے نا، یہ ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی کسی کی تمیز نہیں رکھتا، اس سے کسی شریف انسان کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ حسین اے سجاد، تجھے تیرے باپ کا واسطہ، تیری دادی کا واسطہ، میرے پردے داروں کو پناہ دے دو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنوں کی بدخوئی، میرے گھر والوں کو، پردے داروں کو، ایک دو نہیں، امام رو کے کہتے ہیں بھیج دے میرے پردے داروں میں، بھیج دے۔ واہ سجاد تیرا جگر، کہا ساری نموس کنیزوں تک بھیج دے۔ کیوں؟ یزید نے کہا تھا ہر ایک سے بیعت کی بات کرنا، لڑائی کی، اگر اس گھر کی طرف گیا ہماری نسلیں ختم کر دے گا سجاد۔ آپ نے سجاد کو روتے دیکھا ہے، شجاعت میں علی سے کم نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، 4 جوان، استاد العلماء آیت اللہ سید محمد یار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خدا غرق کرنے کمینے لوگوں کو، سید شہدے، سید غریب، اللہ یہ کائنات کے نواب ہیں، کربلا میں بھی نواب تھے، بھکاری نہیں تھے۔ حسین کے ساتھ 4 ایسے جوان تھے، اگر اکٹھے رہتے کسی کی کیا ضرورت ہے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال دیتے۔ 4 جوان، یہ آخری مجالس جا رہی ہیں ہماری۔ 4 جوان کون؟ حضرت محمد بن حنفیہ 1، جناب مسلم 2، جناب عباس 3، جناب سجاد 4۔ جب یہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، دنیا کھڑے کھڑے ہو کر علی کی اولاد کو دیکھتی تھی۔ ان 4 سے ان کی فطرت کے خلاف کام کیا، لیا مولا حسین نے۔ حنفیہ تو مدینے میں رہ، حکم ہے، حکم ہے، حکم۔ مسلم بھائی تو وہاں جا، باقی 2 ان کی سیرت آپ کے سامنے ہے۔ خدا غرق کرے جو آل محمد کو اتنا فقیر ناچار کرتے ہیں، یہ گالی ہے، گالی ان کی شان میں، یہ بے ادبی ہے، یہ کوئی بکھر کے جلاہوں کی بات کر رہے ہیں، کائنات کے نوابوں کی بات نہیں ہے۔ مولا تمہیں بھی سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت رکھے۔ یہ ذکر کا معمولی ذکر نہیں ہے۔ اب 2-4 میں باتیں کروں، سنی بن کے کرتا ہوں، شیعہ بن کے نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، شاہ صاحب آپ کا نالج بڑا ہے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں لفظ علی قرآن سے پڑھ رہا تھا اور علماء میں پڑھ رہا تھا،
وہ جس کی پڑھ رہا تھا انہوں نے میری جوانی دیکھی تھی. وہ میں کل رات بھی اسی علاقے میں گیا تھا, بروال سیدہ, میرا ان سے 1969 سے واسطہ ہے, جوان تھا میں. وہ بڑا عظیم گھرانہ تھا. تو انہی کا بھائی ماسٹر ضمیر علی شاہ صاحب, جنازہ بھی میں نے پڑھایا, مجلس پڑھ رہا تھا تو میں چل رہا تھا جیسے میں چلتا ہوں. علماء تھے, پڑھے لکھے تھے, تو وہاں میں نے پڑھی لکھی بات کرنی تھی. یہاں بھی میں پڑھی لکھی کر رہا ہوں. میں آپ کو جاہل نہیں سمجھتا, جاہل وہ جو آل محمد سے دور ہے, ایسی بات نہیں. میں آپ کو بڑا عزت والا سمجھتا ہوں. اکثر تو میرے شعر بیٹھے ہیں. نہیں کہ میرا موضوع ہے, میں پتہ ہے شاہ صاحب کو, میں موضوع سے بغاوت نہیں کرتا. مجھے آرڈر ہے جی آپ بانیہ آ کر حاضری لگوائیں, میں حاضری لگوا رہا ہوں. یہ مکان بھی میں نے خریدا تھا. میں نے کہا شاہ صاحب 70 لینے ہی, توجہ ہے یا نہیں. بڑا میں نے بڑی مشکل سے نکالا ان کو. تو اللہ اس لیے نکالا ہے, وہ نکلنا سبب بنا ہے کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اب ٹھنڈے دل سے بات کرنا. میں طالب علم ہوں. 6666 یا کم و بیش جتنی آیات ہیں وہ میرے سامنے ایسے ہیں جیسے آپ کے نورانی چہرے ہیں. میں نے کسی آیت میں آج تک یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو او مسلمانوں تم میری نمازیں پڑھو میں تمہاری نمازیں پڑھتا ہوں. بڑی پائے کی بات, آپ کی بات میں سنا دوں تو میں لفظ علی قرآن سے پڑھ رہا تھا اتنا, تو شاہ صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں تو رابی صاحب اتنی جگہ ہے. میں نے کہا شاہ صاحب میں جو اس سے ایک زیادہ بتا دے گا نا قرآن میں دانتوں سے تیرے جوتے اٹھاؤں گا. جب بات کی کرتے نہیں, میں نے کہا فضیلت آپ تو کہتے ہیں نا 313 آیات پورا قرآن, اور 313 آیات تو جناب فضا کے نام کی ہیں. یہ سارا قرآن ہی قصیدہ آل محمد کا ہے. میں نے کہا بڑی خوشی ہے کہ آپ نے حوصلہ کر کے اس بلا کے ساتھ بھی نکتہ دیا ہے ہیں جی. تو پھر جب میں نے کہا کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے, تو خوشی ہوتی ہے کوئی اعتراض کرے. آپ اعتراض کریں. میں نے جو قرآن پڑھا سمجھا, میں 1964 کا طالب علم ہوں. میں جب تک شاہ صاحب ہر کسی کو نشہ ہے نا, کوئی یہ پی کر سوتا ہے, کوئی چائے پی کر سوتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. میں جب تک بستر پر جا کر 2-4 صفحے نہ پڑھوں مجھے نیند ہی نہیں آتی. میں نے قرآن کی پوری کسی آیت میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو میری نمازیں پڑھ میں تیری پڑھتا ہوں, تو مجھے زکوٰۃ دے میں تجھے زکوٰۃ دیتا ہوں, تو میرے گھر کا طواف کر میں تیرے گھر کا کرتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو میرے گھر کا حج کر میں تیرے گھر کا کرتا ہوں. میں نے پورے قرآن میں یہ نہیں پڑھا, جو پڑھا وہ سناتا ہوں. کیا فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. پھر لطف کی بات یہ ہے تم میرا ذکر فرش پر کرو گے میں تمہارا ذکر عرش پر کروں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بس ایک خطبہ مولا حسن کا, باقی جو میرے عزیز بچے پڑھیں گے اللہ ان کی زبان میں تفسیر عطا فرمائے. مولا چلے گئے شام, ذکر کیسے کرنا ہے میں عرض کرتا ہوں. مولا چلے گئے شام, صلح کے بعد کی بات ہے, صلح کے بعد کی بات ہے. مورخ بیٹھے ہو, وہاں گئے تو پورے بنی امیہ والے, پورے مروان کے علاوہ سارے تھے, عمرو بن عاص تھا, وائل تھا, جو بھی تھا سارے تھے. تو وہ کہتے ہیں امیر بادشاہ جی سادوں نو اسی اپنا بدر والا بدلہ لئیے, اسی انج کر دواں گے. وہ بڑا دور اندیش تھا. اس نے کہا وہ ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ ہے, فصاحت و بلاغت ان کے لبوں سے پھوٹتی ہے. کیا بات ہے. الفاظ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں حسن پہلے مجھے پڑھ, پہلے مجھے پڑھ, پہلے مجھے بیان کر, پہلے مجھے. کیا بات ہے.
आप अपनी इज्जत से हाथ धो बैठेंगे। जो चुदराहट बनी है ना इस इलाके में हमारी, वो हुक्मरानी की धाक, तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी कीमत देकर ये इक़्तिदार हासिल किया है। रहने दो। और नहीं जी ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ। बुला लिया, जब बुला लिया जैसे ही आए, ओए कोई उठे नहीं, ताजीम का ख्याल नहीं करना। ये कहना था ताजीम तो इसके घर की कनीज है। जब मेरे इमाम ने कदम रखा सारे के सारे खड़े भी हो गए, गर्दन भी झुका रहे और कहते अस्सलाम वालेका या फर्जंद रसूलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई बात है, कोई बात है। तो अब बातें करने लग गए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक कहता हाँ मुझे पता चला, इन्हें खुतबा दिया था हम जमीन को आसमान कर देते हैं, आसमान को जमीन कर देते हैं, शरक को गरब, गरब को शरक, हवा को आग, आग को पानी। ये खुतबा इनको मिला कुछ नहीं है, इनको आता कुछ नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। मैंने ये सुना है ये औरत को मर्द को औरत कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं और करके दिखलाए। इमाम ने फरमाया ओ गंदी औरत यहाँ लेने क्या आई है, और बेहया बदतीना तो लेने क्या आई है। जब तक पहुंचा घर में खड़ा हुआ तो औरत थी, जब घर गए तो औरत मर्द। वो यासीन का जुमला बड़ा प्यारा लगता है मुझे। वो कहते हैं ओहद से मर्द भाग रही थी और मदीने से औरतें आ रहे थे। ये उसका जुमला बड़ा अच्छा है। थक तो नहीं गए यार, नारा सुनाओ, मैं एक बात अर्ज करूं। बड़ी मेहरबानी, मैंने 10 मिनट और पढ़ना है। अब मौला हसन तवज्जो करनी है। उधर से आ गया मरवान का तारुफ है आपको। इसके बाप को, इनको, इनके भाई को नबी ने मदीने से निकाल दिया था। फिर आया दूसरा दौर, उसके पास सिफारिश गई, उन्हें कहा नबी ने फरमाया था जब तेरा दौर आएगा तू भी। उसने 10 किलोमीटर और, पहले ने रायवंड भेजा, दूसरे ने पत्तों की भेज दिया। दूसरा दौर आया, आला हजरत जी ताड़े सज्जना पैसा शैसा खर्च करने ऐ गल है। हाँ मुझे नबी की हदीस आ गई है, क्या उमर तेरा दौर आएगा, ये आएगी सिफारिश। उन्होंने उखाड़े पहुंचा दिया। और जब तीसरा दौर आया वो ले आए, क्यों? कहा मुझे नबी ने कहा था जब तेरा दौर आएगा ले आना। मैं बात कर गया बाबा, इतनी कर सकता हूँ। तवज्जो है या नहीं? आपको नहीं पता एजुकेशन बोर्ड में 11 में से एक मैं हूँ शाह साहब, जो उनसे लड़ाई लड़ रहा हूँ। दरूद पर लड़ाई लड़ी, अलैहिस्सलाम पर लड़ी, ठीक है ना। तो दरूद पर इतना आ गया कि वो ऐसे दरूद आएगा, मैंने कहा तेरा बाप भी नहीं ला सकता। देखो यहाँ मैं बात करूँगा ना, मेरे आप सारे अपने हैं, कोई मेरे बुढ़ापे का ख्याल करेगा, कोई कुछ, मेरे सारे सज्जन हैं। वहाँ सारे वो एक में, सारे वो एक में। मैंने कहा अच्छा भाई, हर दरूद हमारा बनाया हुआ है ना, आले मोहम्मद पर अल्लाह दरूद पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? मैंने कहा किताबों में वही दरूद चले पढ़ा जाएगा जो अल्लाह और उसके मलाइका पढ़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, अब भाई मैंने 2-4 मिनट पढ़ना है सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए। मरवान ऐसे ऐसे चौड़ा होके, घर च ते बिल्ली भी शेर होंदी है ना। इमाम उसकी तरफ देखकर ना इधर रुक कर लेते हैं। डर गया, ये हो गया, बड़ी बकबक शुरू की। मेरी तरफ देखना भाई, दरमियान में मौला हसन है, इधर हाकिम शाम है, इधर उसके एक खास है। मौला को दरमियान में सदारत में जगह दी। कहा तू क्या कह रहा है, बहादुरी की बात करता है? और मैं तुझे, तू बदर में तो भाग रहा था, तेरा बाप भी भाग रहा था, तुझे मान है
तू कितना बदबख्त है, जमल में तूने अपने ही सरदारों को कत्ल किया। ये जुमला वही समझेगा जो जानता है, बाकी रह गई घुटने में तक। ऐसे कर, मेरे हाथ में वही तलवार है जो मेरे बाप के हाथ में थी। तू भी तलवार अच्छी लेकर आ जा यही मैदान में, ये घोड़ा, ये मैदान, आ तलवार पकड़। अभी पता चल जाता है कि बहादुर कौन है, शजी कौन है, बुज़दिल कौन है। अब जब करना था ना, उसको पसीना आ गया। तवज्जो, कहा मेरा बाबा, वे बड़ा ही कीमती, जो मेरा बाबा वो है जिसने तुम्हारे इस पीर को सिफ़ीन में कहा था अल्लाह की मखलूक को कत्ल ना करो, सिपाहियों को कत्ल ना करो। अबू सुफियान के बेटे आ, तू भी तलवार ले आ, मैं भी ले आता हूँ। तू अबू सुफियान का, मैं अबू तालिब का हूँ। और क्यों तेनू आख्या सी, मैं पढ़ गया यार। दोनों हाथ बुलंद करके नारा है, हसन डरे या हुसैन डरे। उसने कहा तू किस चीज पर फख्र है तुम्हें? मेरे खानदान के मकरूजो, मैं खतीजा का बेटा नहीं? क्या बात है? नहीं नहीं, बात नहीं समझ रहे यार। यार मेरे साथ इंसाफ करो। मकरूजो, मैं खतीजा का बेटा नहीं? और जालमो, मेरी नानी जैसी कोई नानी लाओ, उनका नाम यहाँ भी लोग यहाँ लूंगा तो तुम्हारी गर्दनें झुक जाएंगी। मेरे नाना जैसा नाना लाओ, मेरी माँ जैसी माँ लाओ, मेरे बाप जैसा बाप लाओ, मेरे भाई जैसा भाई लाओ। तुम्हें ना हसन, मौला हसन की सुलो का पता है। कहा तेरे पास ये इक़्तिदार है, मेरे पास कायनात का इक़्तिदार है। तू जमहूरियत का भी नहीं, तू किसका है? डॉक्टर इसहाक। वो कहते हैं अल्लाह जाने हमारे अकाबरीन को क्या हो गया कि उन्होंने ये लिख दिया, जाए कोई जबरो तशद्दुद से आए, जुल्म से आए, कत्लो गारत से आए, उसकी इताअत वाजिब है। कायनात में सिर्फ हुसैनी है जो कहते हैं नबी की मसनद पर वही बैठेगा जो नबी जैसा होगा। ये कौम नहीं बिकी, ये कौम कभी नहीं झुकी। बस जो मैंने इबादत की बात की है, माफ करना, मैं ना नमाज को डिग्रेड करता हूँ ना मैं रोज़े को, ये वाजिबात इलाहियाँ हैं, लेकिन इनका मकाम और है, अहले बैत का और है। अहले हदीस अल्लामा मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उसके दुश्मनों पे लानत करे, अल्लाह तारक जमील के दुश्मनों पे लानत करे। अब उनका जुमला है, वो यहाँ दाढ़ी थी 95 बरस का, वो क्या कहता है, यार शियो अपना अकीदा भी देखो, अहले हदीस का भी देखो। वो क्या कहता है, ओए ना मुरादो, ओ बेदीनो, ओ तुहानू की हो गया है? अपनी नमाजों को, अपने रोज़ों को, अपने हज को, अपनी ज़कातों खैरातों को कभी भी आले मोहम्मद के मुकाबला में ना लाना। ये नाम है मेरे पास है, अपनी नमाजों को, जितनी भी इबादत तुम करते हो इनको अहले बैत के मुकाबला में ना लाना। क्यों? तुम्हारी नमाजें पस्त हैं, अहले बैत अफजल हैं। और तुम्हारी नमाजें तब नमाजें बनेगी अगर ये राजी होंगे तो, अगर यही नाराज हैं तो नमाजें क्या हैं? मौला तुम्हें सलामत रखे। यार तुम बड़े खुशकिस्मत हो, बड़े ही खुशकिस्मत हो। दुनिया, मेरी तरफ देखना, बस आखिरी जुमला है, दुनिया के बड़े बड़े पेशवा जितने अवंटुआल जितने भी हैं, वो हैं जिनको अपनी जन्नत की फिक्र है, किसी को साथ ले जा नहीं सकते। अब तो मुझे गाली कहे, मुशरिक कहे, जो कहे, मेरे जूते की नोक पर अल्लाह तुझे ले जाए अरबाइन पर, अल्लाह तुझे ले जाए गरीब की ज़ियारत पर, अल्लाह तुझे ले जाए मौला के रोज़े पर,
اللہ لے جائے تو آپ سب کو لے جائے, میری دعا آپ سب کو لے جائے. وہ آمین کہا کرو, پتہ نہیں چلتا کایا بدلتے ہوئے. جب تو غریب کے حق کو پہچان کر سلام کرے گا, زیارت پڑھے گا, سلام کرے گا, زیارت پڑھے گا, تو اس کے بعد کریم اور بابا پانی پلانا اپنی جگہ ہے ایک فراخ دلی. یہ ان کے بیٹے اس سے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جب تو زیارت کر کے آئے گا نا تو مولا حسین کہتے ہیں تو میرا حق پہچان کے آیا ہے, روز اب میں تجھے 100 پاس دیتا ہوں, 100 میں ذمہ دار نہ تو زبان کاٹ دینا, میں آپ کو 100 پاس دیتا ہوں, 100 ویزے دیتا ہوں, 100 ٹکٹ دیتا ہوں, 100 جواز دیتا ہوں. روز معاشر جن جن کو تو دوست رکھتا ہے, کوئی ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, کامن 100 بندے, بے شک وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہیں, میں تجھے 100 بندے کی سفارشی بنا رہا ہوں. دنیا کے پیروں کو اپنی جنت کا پتہ نہیں, حسین کے عزادار زوار کا کتنا مقام ہے. بس اللہ تمہیں سلامت رکھے. میں نے آپ کا بڑا قیمتی ٹائم لیا ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے جب یہ مجلس ہوتی ہے, اور ہمارے پلے یہی کچھ ہے, ہمارے پلے شاہ صاحب یہی کچھ ہے, یہی ہمارے پاس دولت ہے جن پر مان ہے, فخر ہے, ہمیں ناز ہے. علامہ حافظ کفایت کا جملہ پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں. ہمارے مذہب کے وہ عالم دین تھے بیٹا کہ جن کے جنازے میں 30 شیعہ تھے, 70 سنی تھے. 30 شیعہ, یہ لاہور کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ ہے. 70. میں صدا سے پہلے معافی مانگ لوں کیونکہ جملہ سخت ہے. وہ فرماتے تھے 7 مقامات جناب سجاد پر ایسے آئے ہیں, اگر امام کہتے ہیں مجھ میں قوت امامت نہ ہوتی میں خودکشی کر لیتا. یہ مجلس میں نے سنی ہے, یہ موچی دروازے میں مجلس پڑھ رہے تھے. موچی دروازہ بڑا کھلا سین ہوتا تھا, بہت کھلا ہوتا تھا, اب تو وہاں حالت ہی کو خراب ہے. اور ساتھ پھر وہ رونے لگ گئے, منہ پیٹنے لگ گئے. کتنے مقام؟ 7 مقام مجھ پر ایسے آئے. یار ہم سنتے ہمارا جگر پھٹ جاتا. آج میں نے ایک جوان کو دیکھا ہے, وہ ہاتھوں کا ماتم کرتے ہوئے, رضا شاہ کیا نام ہے, وہ شہید ہو گیا ہے. نہیں برداشت کر سکا نا, سینہ پھٹ گیا نا. یہ تو سن کر یہ سید کی حالت ہے جس کے سامنے یہ چیزیں ہوئی ہوں, اور جس کے سامنے 72 لاشیں ہوں, جس کے سامنے 72 نوک نیزے پہ سر ہوں, اور جس کے سامنے شام کا بازار ہو, اور استقبال ایسا جو تاریخ میں کسی کا ہوا نہیں ہے. یہاں پتھر لکھے ہیں, علامہ دربندی لکھتے ہیں آگ کے انگارے بھی پھینکے گے. میرے امام فرماتے ہیں 7 مقامات مجھ پر ایسے آئے ہیں. میں نے صرف ایک جملہ پڑھنا, اگر قوت امامت نہ ہوتی میں خودکشی کر لیتا. کون سا مقام؟ جناب سکینہ الگ قید خانہ, سیدزادیاں الگ قید خانہ. یہ آیت اللہ موسوی نے, ایران کا وزیر اعظم تھا, اس نے چھت ڈلوائی ہے. چھت سے پہلے بھی میں 15 دفعہ زیارت کر چکا تھا. اتنا ہی ہے, اتنی جگہ ہے, چھت نہیں تھی. یہ وہی جگہ تھی جس کے بارے میں علامہ یار شاہ کہتے ہیں سردی بھی علی کی بیٹیوں نے وہیں کاٹی, گرمی بھی. یہی سبب تھا جب 1 سال 13 ماہ کے بعد مدینے شہزادیاں آئیں نا, سگے بھائی نے نہیں پہچانا کہ زینب کون ہے. بات او میری ماں بہنوں بیٹیوں, اپنے بچوں کو جھولیوں سے الگ کر دو. میں نے جملہ کہنا ہے, اس لیے کہنا کہ مجھے ضرورت ہے. اسی جملے کے صدقہ میں میرے بھائی اقبال کو, یا جتنے شیعہ مومن بے اولاد اللہ ان کو صاحب اولاد کرے. رو کر کہتے ہیں کل رات سے لے کر اس وقت تک سکینہ کے رونے کی آواز نہیں ہے. رباب کہتی ہے کل رات آدھی کو کہہ رہی تھی بابا 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 مجھے لے جاؤ. اللہ اکبر. ذاکر تو پتہ نہیں کیا کہہ دیتا ہے. کوئی یزید سے رشتہ داری نہیں آل محمد کی. ذلیلوں سے کیا رشتہ داری ہے؟ بی بی فضہ نے عصا پھینکا تھا,
ہمیں مجبور نہ عصا پھینکا تھا اجدہ بن گیا. کہا جو پاور موسیٰ کے پاس تھی وہ زہرا کی کنیز کے پاس ہے. میں تجھے غرق کر دوں گی. حسین کا سر قید خانے میں بھیج, سونے کے تخت میں رکھ کر یہ سر بھیجا. جیسے ہی سر آیا, بس 2 یا 2.5 منٹ ہے, آیا تخت میں سر, جناب حسین جناب سجاد نے دیکھا. اب کہتے ہیں کون سکینہ کے پاس جاتا ہے, کون جاتا ہے؟ سجاد کہتے ہیں وہاں تو اندھیرا ہے, پھوپھی اماں تو دعا مانگ, میں سجاد جاتا ہوں, مجھ سے بہنوں کے دکھ نہیں دیکھے جاتے. جیسے ہی 13 سیڑھیاں سجاد نیچے آیا, وہ جو قید خانہ بی بی کے نا قید تنہائی, 13 سیڑھیاں نیچے آیا اور کہتے ہیں بہن سکینہ, اور میری پیاری بہن سکینہ, اور میرے بابے کا گلے کا تعویذ سکینہ, اور میرے باپ کا سکون سکینہ. آواز نہیں آ رہی. سکینہ میں تیرا بھائی ہوں, میں تیرا وہ سجاد ہوں جس کی کڑیوں پہ پانی ڈالتی تھی, جس کے پاؤں سے کانٹے نکالتی تھی. شہزادی بولو میں تیرا بھائی ہوں. آواز 3 دفعہ دینے سے نہ آئی, پتھر دل کا میزامی نہیں, سجاد سید الصابرین ہے. زمین پر بیٹھ گیا, ایسے ایسے زمین کو توڑتا ہے جیسے کوئی نبی نہ دیکھتا ہے. اور آگے چلتے چلتے 7ویں قدم پر گئے, سجاد کے ہاتھ بالی سکینہ کے قدموں پہ آئے. میرے امام نے جلدی جلدی شہزادی کو اٹھایا, سینے سے لگایا, ہاتھ پر رکھا, رم کے سانس باقی ہے. سکینہ میں ہوں میں, سکینہ میں ہوں میں. شہزادی کی کوئی آواز نہیں آتی. اللہ جانے جملہ پڑھ بھی سکوں گا یا نہیں. مولا نے شہزادی کو گلے سے لگایا, اور جب روشنی میں آئے ہیں نا, کہتے ہیں سکینہ میری طرف دیکھو, سکینہ میری طرف دیکھو, سکینہ. بعد لکھتے ہیں کہ مولا نے کچھ پڑھا, دم کیا. قرآن پر قرآن پڑھا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اب جب ہوش میں آئی, بھیا سکینہ میری طرف دیکھو, میں تیرا سجاد ہوں. بی بی رو کے کہتی ہے بھائی مجھے کچھ نظر نہیں آتا, میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے, مجھے کال کوٹڑی کی تاریخی نے اندھا کر دیا ہے. اللہ اکبر. بس آخری جملہ کہوں, جیسے ہی مولا اٹھا کر قید خانے میں آئے ہیں نا, اپنی بہن سکینہ کو 9 بیبیوں نے جھولیاں پھلائیں. سید 9 بیبیوں نے جھولیاں پھلائیں. سکینہ میں زینب ہوں آ جا, میں ام کلثوم ہوں آ جا, میں ام فروہ ہوں آ جا. رباب رو کے کہتی ہے لال آ جاؤ, میری تو جھولی اجڑ گئی ہے, آ جاؤ. بی بی بھائی کی گردن نہیں چھوڑتی. میں لفظ چھوڑ کر آخری جملہ کہتا ہوں. کہا بھیا پتہ نہیں کیا بات ہے, کل رات بابا نے وعدہ کیا تھا سکینہ میں تجھے لے جاؤں گا. میں نے بابا کو بتایا بابا میں تھک گئی ہوں, بابا لے جاؤ. بابا میرا سچا ہے, پتہ نہیں بابا کیوں نہیں آیا. جب یہ جملہ آنا تھا, جلدی سے زینب نے تاش سے رومال ہٹایا, بیٹے تیرا یہ بابا آ گیا ہے. جیسے ہی شہزادی نے بابا کا سر دیکھا, اپنے آپ کو نیچے گرائے, سجاد مجھے زمین پہ سلا دو. سجاد نے لٹا دیا, کہا بابا کا سر میرے سینے پہ رکھو. ساری زندگی میں بابا کی سینے پر سوئی ہوں, آج بابا میرے سینے پر آ جائے. حافظ کی روایت کہتے ہیں اس چھوٹی شہزادی نے سورہ کوثر نے اپنے ہونٹوں کو بابا کے ہونٹوں پہ رکھا. او میرا غریب بابا, او میرا مظلوم بابا, او میرا شہید بابا, او اصغر کی لاش اٹھانے والا بابا. بی بی بہن کرتی ہے بابا کتنا اچھا ہوتا میں کربلا میں ذبح ہو جاتی, بابا میں شام نہ آتی, بابا میرے کان دیکھ ابھی بھی زخمی ہیں. علی لعنت اللہ. ایّا منقلب ینقلب. بیٹا چل چل.